السلام علیکم. آج 9 بجے میں خوش آمدید کہیں گے. میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں آپ کے ساتھ مصباح لغاری. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی. بلیٹن میں سب سے پہلے ذکر چیف جسٹس گلزار احمد کا، جو کہتے ہیں کہ ملک میں عدلیہ آزاد ہے، دباؤ کے بغیر کام کر رہی ہے. میں نے کسی ادارے کا دباؤ نہیں لیا. لاہور میں آسما جہانگیر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام کانفرنس سے خطاب میں چیف جسٹس نے کہا کہ کسی میں جرت نہیں ہے کہ انہیں کوئی فیصلہ لکھنے کو کہے. ملک میں کسی شخص کی نہیں، قانون کی حکمرانی ہے. لوگوں میں اداروں کے متعلق افواہیں پھیلا کر ان کا اعتماد ختم نہ کیا جائے. علی احمد گر صاحب نے میری عدالت کے بارے میں اگر کوئی بات کہی ہے، میں اس کو بالکل اس بات سے میں ایگری نہیں کروں گا. میں اپنی سپریم کورٹ کے بارے میں اگر کہوں تو میرے سارے ججز سپریم کورٹ آف پاکستان کے نہایت تندہی کے ساتھ ایکسٹرا آورز لگا کے محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور عوام کو انصاف، ان کے بنیادی حقوق، قانون کی عملداری، آئین کی عملداری، انصاف کی بلندی اور ایک ڈیموکریٹک کنٹری کی پراسپیرٹی کے لیے مستقل کام کر رہے ہیں. میں نے کبھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا اپنے سامنے جو مقدمے میرے سامنے آئے جو میں نے کسی کے کہنے پہ کی ہوں. نہ کسی کی جرت ہوئی میرے کو کچھ کہنے کی آج تک. کسی ان ڈیموکریٹک سیٹ اپ کو ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے، ہم چھوڑ دیں گے. ہمیں اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا چاہیے، اپنا سر ریت میں نہیں چھپا سکتے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ کا لاہور میں کانفرنس سے خطاب. کہا 2007 میں چلنے والی وکلا کی تحریک ججز کی بحالی کے لیے نہیں، عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری کی تھی. اس تحریک کا مقصد جمہوریت کی مضبوطی تھا. Soon after the independence was rooted in democracy. Soon after the independence, the first test of the judiciary came up before it. Yes, as a judicial organ of the state, we must not bury our head in the sand. We can't refuse to accept our mistakes. We have changed the course of history of this country. The authoritarian rules, half of the life of Pakistan's existence is based on authoritarian rules. مشترکہ اجلاس میں پارلیمنٹ کو کھلونا بنایا گیا. عمران خان کو مسلط کرنے والے اجتماعی توبہ کریں. سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کا پشاور میں جلسے سے دھواں دھار خطاب. کہا اب ہم نے ان کے گریبانوں میں ہاتھ ڈال دیا. جب اسلام آباد کی جانب مارچ کریں گے تو پھر حکومت نہیں بلکہ ہم راستے بند کریں گے. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اداروں کو اب غیر جانبدار ہونا ہوگا. ناجائز حکومت کو سمندر برد کریں گے. تم لوگوں نے کل کے پارلیمنٹ کو جس طرح اپنا کھلونا بنایا، اگر ہمارے صوبے کے کچھ لوگوں نے ایک گناہ کیا ہے تو پھر وہ لوگ کم از کم اللہ کے حضور توبہ کریں کہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے. آمروں کے ایجنٹ ہو سکتے ہیں یا عوام کے ایجنٹ نہیں ہو سکتے. اب ہم نے تمہاری گریبان میں ہاتھ ڈال دیا ہے. مودی کے لیے دعائیں کرنے والا بالآخر کشمیر کو بیچ کیا. ایسا بیچا کہ ڈکار بھی نہیں لیا. اپوزیشن کو ای وی ایم پر اعتراض اس لیے ہے کیونکہ اس میں مردوں کے ووٹ نہیں ڈلنے، ان کی دھاندلی کا راستہ بند ہو جائے گا. شہباز گل کی حزب اختلاف پر تنقید. کہا پہلے شہباز شریف کہتے تھے سسٹم ڈیجیٹلائز کرنا ہے لیکن اب ووٹنگ مشین قبول نہیں. باہر سے ٹی ٹی اور پیسہ قبول لیکن ووٹ نہیں. یہی شہباز شریف تو آپ کو کہتا تھا میں نے پورا ریکارڈ کرنا ہے پنجاب کا کمپیوٹرائز. ووٹ نہیں کمپیوٹرائز کرنی کیونکہ ہر حلقے میں 20-20 ہزار مرے ہوئے لوگوں کے ووٹ ڈلوانے ہیں. مشین نے مردے کو ووٹ نہیں ڈالنے دینا. یہ ہے اصل میں تکلیف مشین کے ساتھ. جن لوگوں نے چوری سے الیکشن جیتا ہو ساری عمر، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چوری کے بغیر الیکشن جو ہے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے. اپوزیشن نے سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے سے ہر صورت روکنے کی حکومت کو کوشش کی. قرض اتارو، ملک سوارو دے ٹائم تو پیسے چاہیے انہوں نے. جو مالدار پاکستانی ہے اس کے بعد پیسہ چھپاتے ہیں وہاں پہ جا کے، ان کے تھرو یہ وہاں پر جا کے انویسٹمنٹس کرتے ہیں. ووٹ نہیں اوورسیز کو دینے کا حق دینا. تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر اعجاز چودھری نے تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ سعد رضوی سے ملاقات کی. اعجاز چودھری نے سربراہ ٹی ایل پی کی رہائی پر مبارکباد دیتے ہوئے گلدستہ پیش کیا، جبکہ علامہ خادم حسین رضوی کے مزار پر فاتحہ خوانی بھی کی.
پاکستان تحریک انصاف وسطی پنجاب کے صدر اور سینیٹر اعجاز چودھری ٹی ایل پی کے سربراہ سعد رضوی سے ملاقات کے لیے مسجد رحمت للعالمین پہنچے. انہوں نے خادم حسین رضوی کے مزار پر فاتح خوانی کی. اعجاز چودھری نے سعد رضوی کو گلدستہ پیش کیا. اعجاز چودھری کا کہنا تھا کہ خیر سگالی کے طور پر ملنے کے لیے آیا ہوں. ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو جتنے بھی عوام پاکستان کے اندر ہیں ان کے ساتھ جیسا خوشگوار عمل جو ہے وہ جاری رکھے. اجازت سے متعلق سوال پر اعجاز چودھری نے کہا کہ وہ وزیر اعظم کی اجازت کے بغیر کسی سے نہیں ملتے. اعجاز چودھری نے تحریک لبیک کے ساتھ معاہدے پر اطمینان کا اظہار کیا. آئندہ 6 ماہ میں مہنگائی نیچے جانا شروع ہو جائے گی. وفاقی وزیر فواد چودھری کا دعویٰ. کہا ملک کی انڈسٹری اٹھ رہی ہے, پہلی بار کسانوں کو فصلوں کی پوری قیمت مل رہی ہے. عمران خان آنے والی نسلوں کا سوچتے ہیں, لیڈر وہی ہوتا ہے تو الیکشن نہیں بلکہ اگلی نسل کے لیے سوچے. اس وقت ایک بین الاقوامی مہنگائی کی وجہ سے پاکستان میں بھی مہنگائی ہے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ اگلے 6-8 مہینے میں انشاءاللہ یہ مہنگائی جو ہے یہ بھی نیچے جانا شروع ہوگی. جو انڈسٹری ہے وہ ریوائیو ہو رہی ہے, پاکستان میں بہتری آ رہی ہے. ہمارے ہاں جو کسان ہے اس کو فصلوں کی قیمت پہلی بار برابر پوری مل رہی ہے. وزیر اعظم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اگلے الیکشن کی نہیں اگلی نسل کی سوچتا ہے. دوا ساز کمپنیوں اور ڈاکٹرز کا گٹھ جوڑ اب نہیں چلے گا. ڈاکٹروں کو نقد رقم, تفریح اور غیر ملکی دوروں اور مہنگی دعوتوں پر پابندی عائد کر دی گئی. دوا ساز کمپنیوں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ ڈاکٹروں کو تحائف بھی نہیں دیں گے. ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد ضابطہ اخلاق جاری کر دیا. فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو پابند کیا گیا ہے کہ دوا ساز کمپنیوں کو فراہم کی جانے والی رقوم کا حساب رکھا جائے. تفریحی پروگرام اور مہنگی دعوتیں نہیں ہوں گی. نوٹیفیکیشن کے مطابق فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو نئے ضابطۂ کار پر عمل درآمد کے لیے سینئر افسران مقرر کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے اور اخراجات کی تفصیل ڈریپ کو فراہم کرنے کا کہا گیا ہے. پرائم منسٹر سٹیزن پورٹل پر افسران کی جعل سازی کا انکشاف. وزیر اعظم کہتے ہیں عوامی مسائل کے حل میں کوتاہی بالکل برداشت نہیں کریں گے. غلط بیانی کرنے والے افسران کو رعایت نہیں ملے گی. پرائم منسٹر سٹیزن پورٹل پر افسران کی جعل سازی کا انکشاف. عوامی شکایت حل کیے بغیر شکایت کے حل ہونے کا دیا جانے لگا پیغام. وزیر اعظم عمران خان کے حکم پر سرکاری افسران کے خلاف ایکشن. رپورٹ کے مطابق پنجاب کے 154, خیبر پختونخوا کے 86, سندھ کے 3 اور وفاق کے 11 افسران کے ڈیش بورڈز کی تحقیقات کی گئی, جن میں پنجاب کے 44, خیبر پختونخوا کے 39 اور سندھ کے 3 سرکاری اہلکار جعل سازی کے مرتکب قرار پائے. جعل سازی ثابت ہونے والے سرکاری ملازمین کو معطل کر دیا گیا. وزیر اعظم نے صوبوں کے چیف سیکریٹریز اور آئی جیز کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا, سٹیزن پورٹل پر عوامی شکایت کو خود مانیٹر کرتا ہوں. شہریوں کی شکایت کے حل پر غلط بیانی کرنے والے افسران سے رعایت نہیں کی جائے گی. رپورٹ کے مطابق 254 سرکاری افسران نے اپنے ڈیش بورڈز پر جعل سازی کر کے رپورٹ تیار کی اور ان کے خلاف عوام نے شکایات درج کرائی تھیں. اور ابھی آپ کو بتائیں, خیرپور کے علاقے نارا میں پیپلز پارٹی اور فنکشنل لیگ کے کارکنان میں تصادم ہو گیا. وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے زراعت منظور وسان کے قافلے پر حملہ کیا گیا. متعدد کارکن زخمی ہو گئے. پولیس کو صورتحال پر کنٹرول کے لیے آنا پڑا. فنکشنل لیگ کے گڑھ سمجھے جانے والے علاقے چونٹکو میں پیپلز پارٹی کا جلسہ تھا, مگر اس صورتحال کے باعث جلسہ منسوخ کرنا پڑا. دوسری جانب منظور وسان کا کہنا ہے کہ کوئی حملہ نہیں ہوا, صرف گاڑیوں پر پتھراؤ کیا گیا تھا. ہم خبر آپ کو دیں کہ سعودی وزارت حج و عمرہ نے عام افراد کو بھی طواف کعبہ کی اجازت دے دی ہے. تاہم طواف کے لیے موبائل اپلیکیشن سے اجازت نامہ لینا ہوگا. اس سے قبل کورونا کے باعث صرف عمرہ زائرین ہی کعبے کا طواف کر سکتے تھے. اس پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے اپنے نمائندے ذکا اللہ سے. جی ذکا, بتائیے گا. جی بالکل, سعودی وزارت حج کی طرف سے یہ اہم بیان سامنے آیا ہے. تو مسجد الحرام پیوٹی محمد کا کہنا ہے ہم نے عمرہ آواز دے کر رہیں گے. وہ وہاں پہ کعبہ جہاں وہ آخری حصے میں کہیں گے
सऊदी वजारत हज उम्रा ने आम अफराद को भी तवाफ काबा की इजाजत दे दी है। तहम तवाफ के लिए मोबाइल एप्लीकेशन से इजाजतनामा लेना होगा। तफसीलात देते ज़काउल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। और कराची के इलाके लियाकताबाद तिनहटी में झुग्गियों में आग भड़क उठी। शोलों ने देखते ही देखते पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन उस वक्त तक आग सब कुछ जलाकर राख कर चुकी थी। सारा जला के राख कर दिया। हम सब लोगों को जलाने के चक्कर में लगे हुए थे। एक बच्चे की हमारी जान बची है, सारा सब कुछ जल गया। झुग्गियों में हमारे बच्चों के जेस थे, वो भी जल गए। कुछ भी नहीं निकाले, बच्चे एक लेके लिए भाग क्यों बाहर बस। कराची में एक और खौफनाक आग, दर्जनों झुग्गियां हो गईं जलकर राख। सुबह सवेरे लियाकताबाद तिनहट्टी में लियारी नदी में बसी झोपड़ियों में आग भड़क उठी। देखते ही देखते शोलों ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। आग उस वक्त लगी जब सब सो रहे थे। सुबह सुबह का टाइम था, सारा जला के राख कर दिया। हम सब लोगों को जलाने के चक्कर में लगे हुए थे भाई। लबकते शोले किसी का जहेज खाक कर गए तो किसी ने बड़ी मुश्किल से जान बचाई। झुग्गियों में हमारे बच्चों के जेस थे, वो भी जल गए। हर वक्त का ये झुग्गियां जलाते हैं, पता नहीं है हमारे में क्या खूबी है। कुछ भी नहीं निकाले, कपड़े भी जपड़े सारे जल गया, कुछ भी नहीं निकाले। एक बच्चे बाहर का काटा निकाले बस। एक बहू के सारे शादी के सामान हमारे बकरे थे, वो भी जल गया हमारा सारा, बस हमारी जान बची है। फायर ब्रिगेड ने मौके पर आग बुझाने का आगाज किया, लेकिन जब तक शोले ठंडे होते 80 से 90% झुग्गियां जल चुकी थी। 80-90% ये जला है टोटल, यानी इंक्रीजमेंट ये झोपड़ियां हैं ये। और ये पिछले साल भी हुई थी, इस साल भी फायर हुई, लेकिन ये कि इनको शिफ्ट किया जाए ऐसे मकाम पर जहाँ पर कम से कम जो है इस तरीके के हादसा से ये लोग बच सकें। झुग्गियों के मकीन अपने खाक आशियानों से बचा खुचा सामान तलाश करते नजर आए। गरीब की ये झोपड़ियां पहली बार आग से खाक नहीं हुई, इससे पहले भी कई बार आग लगी और गरीब अपने आशियानों से महरूम हुए। इनकलाबी शायर फैज अहमद फैज को बिछड़े 37 बरस बीत गए हैं। जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई, उर्दू गजल को नया लहजा दिया। उससे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, जो लाहे अज़ल में लिखा है हम देखेंगे, लाज़िम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। निगाह में मंजिल तो जस्तजू ही सही, नहीं विसाल मुयस्सर तो आरज़ू सही। जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले जी, नजर चुरा के चले, जिसमें जान बचा के चले। माना के सुनसान घड़ी सख्त घड़ी है, लेकिन मेरे दिल ये तो फकत दिखी घड़ी है। खबरों का सिलसिला जारी है, मजीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज न्यूज।